جو فلسطین کا جو مسجد اقصیٰ کا اور بیت المقدس کا جو شہر ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی اہم ہے اور یہودیوں کے لیے بھی اہم ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں اسلام کے یا اللہ تعالیٰ کے حساب سے کون سی امت اس کے صحیح حقدار ہے، اس پر گفتگو کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ جو دیکھیں گے جو بیت المقدس ہے اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ جو دستیاب تاریخ ہے وہ یہ کہ یا اس سے پہلے بات کریں کہ جو اس وقت دنیا میں 3 مذاہب ایسے ہیں، 3 قوم ایسی ہے جو آسمانی کتابیں جن کے پاس ہے اور جن کا کہیں نہ کہیں آپس میں تعلق ملتا ہے، اور وہ ہے مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تینوں کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ تقریباً پورے عرب میں تھی، اور اسی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جو ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا جو ٹھہرنے کا ایریا تھا اس زمانے میں وہ مصر کے اس طرف تھا، جو فلسطین والا کا ایریا مان لیجیے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، نبی تھے وہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ پھر بعد میں یہودی جو قوم تھی، چونکہ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے یہودا، تو ان کی نسبت سے اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک جاننا چاہیے، جو آپ بتا رہے ہیں یہ کتنے سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 4000 سال پہلے۔ 4000 سال پہلے کی ہاں، بات ہے۔ تو یہودا اس نسبت سے ان سب کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس یہودی قوم کو غلام بنا لیا تھا مصر کے فرعونوں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بھیجا، انہوں نے ان کی اصلاح بھی کی، چونکہ سب کفر پر آمادہ ہو گئے تھے، اور ان کو فرعون کی غلامی سے بچایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے اس ایریا میں لے کر آ گئے۔ پھر اسی خاندان میں یا اسی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، بعد میں بھی کئی سارے نبی آتے رہے۔ تو یہودی قوم کو نبی آتے تھے، ان کو دین کے راستے پر لے آتے تھے، پھر یہ لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، پھر نبی ان کے اصلاح کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے 2-3 نبی کا قتل بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں آئے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے کہ ان کو بنی اسرائیل میں کہ ان کو سدھاریں گے، چونکہ یہ کفر پر آمادہ ہو گئے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کو قتل کرنا چاہا اور ان کو صلیب پر چڑھایا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ کہ ان کو صلیب پر ان لوگوں نے چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، کسی اور کو جن کے ہم شکل تھے ان کو ان لوگوں نے سولی دی۔ لیکن عیسائی مانتے ہیں کہ سولی دے دی، تو وہیں سے عیسائی اور یہودیوں میں لڑائی بھی ہو گئی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسائیت کو پھیلایا اور آگے بڑھے۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں جو مسجد ہے، تو جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے اس جگہ پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی، جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اس جگہ کی تعمیر ہوئی، یعنی روئے زمین پر جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ مسجد حرام یا خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر تعمیر کی تھی۔ باپ بیٹے نے ہاں، مل کر جو ہے دونوں بنایا تھا۔ اس کے 40 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد کئی نبی آئے، انہوں نے اس کی تعمیر میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے ہی علاقہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت خانہ کی تعمیر شروع کی، وہ مکمل نہیں ہوا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، وہ بھی بادشاہ تھے، تو انہوں نے جناتوں کی مدد سے بہت بڑی مسجد کی تعمیر کرائی، جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں یا ہیکل سلیمانی یہودی مانتے ہیں۔ اب وہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 580 سال قبل بخت نصر نام کے ایک بادشاہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پورے فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ نہیں، وہ رومن امپائر سے پہلے تھے بخت نصر، اور پورے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، کنٹرول کر لیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا۔ پھر سائرس اعظم نام کے ایک بادشاہ تھے ایران کے، انہوں نے یہودیوں کی مدد کی اور یہودیوں کو آزاد کرایا۔ یہودی دوبارہ آ کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے پھر جس جگہ پر ہیکل سلیمانی کو منہدم کیا گیا تھا وہاں آ کر کے انہوں نے اپنے معبد کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر رومن امپائر کا زمانہ آتا ہے۔ رومن امپائر نے حملہ کیا فلسطین پر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 63 سال قبل، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ 63 قبل مسیح، اور انہوں نے بھی فلسطین پر قبضہ کر لیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا، ان سے مزدوری کا کام کرانا شروع کیا، اور جو ٹیمپل ماؤنٹ لوگوں نے دوبارہ بنایا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا اچھا سلوک نہیں رہتا، اور رومن امپائر کے خلاف لگاتار یہ لوگ سازش کرنے لگے۔ تو پھر 70 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 سال بعد
رومن امپائر نے ایک مرتبہ پھر یہودیوں کو اچھی طرح سے غلام بنا لیا اور ان کو وہاں عبادت کرنے پر پابندی لگا دی اور کہا جو ٹیکس دے گا وہی مسجد اقصی جو فلسطین کی جو جگہ ہے، جو یروشلم بھی کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی جو لوگوں نے اپنا بنا رکھا تھا، وہاں پر انہوں نے عبادت کرنے پر ان کے پابندی لگا دی، ٹیکس لگا دیا کہ جو ٹیکس دے گا وہی کرے گا۔ پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا، پھر ان لوگوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی، تو اس کے بعد اور سخت فیصلہ لیا رومن امپائر نے اور ان لوگوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج دیا، کچھ کو جرمنی، فرانس، اسپین، عرب ممالک میں ادھر ادھر، اور ان کو وہاں کہا کہ صرف سال میں ایک مرتبہ آؤ گے اور ٹیکس دے کر کے آؤ گے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ سازشیں رچتے تھے۔ اس کے بعد پھر اسلام کا زمانہ آ جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو پورا علاقہ ہے یہ فتح ہوا، مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کر لیا، اور جب مسلمانوں نے فتح کیا تو اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، یا کہہ لیجیے بازنطینی سلطنت کے، بازنطینی بھی عیسائی سلطنت کا ایک تھا ایریا کہہ لیجیے، یا انہی کے قبیلے کو کہا جاتا ہے بازنطینی سلطنت، تو ان کی حکومت میں پورا فلسطین کا ایریا تھا، ان سے مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں صلح سمجھوتا کے لیے آتے ہیں، تو جب ایک معاہدہ نامہ تیار ہو رہا تھا کہ کن کن شرطوں کے ساتھ وہ عیسائی شہر کو خالی کر رہے ہیں اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حوالے کر رہے ہیں، تو اس میں عیسائیوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم نے یہودیوں کو یہاں کبھی نہیں رہنے دیا، ان کو پورے علاقے میں بھگا رکھا ہے کیونکہ وہ سازشیں کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ہماری شرط ماننی پڑے گی کہ آپ یہودیوں کو کبھی شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق نہیں صرف نہیں رہنے دیں گے بلکہ ان کو یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے بھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ان کا بھی مقدس مقام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہودیوں کا بھی یہاں مذہبی لگاؤ ہے، ان کا ٹیمپل ماؤنٹ رہا ہے، تو انہیں آنے کی اجازت ہوگی، اور ان کو آنے کی حضرت عمر فاروق نے اجازت دی، اور 70-80 یہودیوں کو انہوں نے رہنے کی بھی فلسطین میں اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو جگہ تھی جہاں پر مسجد اقصی آج کل واقع ہے، اس جگہ پر کچرے پڑے ہوئے تھے، اور چونکہ نشاندہی کی گئی کہ اسی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمان پر تشریف لے گئے تھے، عیسائیوں نے بتایا خود حضرت عمر فاروق کو کہ یہی وہ جگہ ہے جس میں براق کو باندھا گیا تھا، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر نماز بھی ادا کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پھر وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی جس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جو دوسرے خلیفہ بنو امیہ کے خلیفہ، انہوں نے ایک اچھی مسجد کی تعمیر کی، پھر وہیں پر قبۃ الصخرہ کو بنایا گیا جس کو ہم راک آف ڈوم کہتے ہیں اور سنہرے کلر کا نظر آتا ہے، تو بھی مسجد اقصی کے ہاتھ میں، اور اس پورے کیمپس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اب یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے کہ جہاں پر مسجد اقصی ہے وہیں پر ٹیمپل ماؤنٹ تھا، اور اس کو گرا کر کے مسجد اقصی ان لوگوں نے بنایا، جب بھی بنایا، اور ایک دیوار ہے جس کو دیوار براق ہم کہتے ہیں، اس دیوار کو دیوار گریا کہتے ہیں، مغربی وال کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ کا ہی بچا کھچا ایریا ہے۔ اسلام نے جو ٹیمپل بنا تھا اس کی دیوار ہے، اسی کی بنائی ہے۔ اب خود یہودیوں کے آپس میں اختلاف ہے، زیادہ تر یہودیوں کا جو پڑھے لکھے ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ٹیمپل ماؤنٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کو اچھی طرح سے لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کا کوئی بھی نشان یہاں پر باقی بچا ہوا نہیں ہے، جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے ہمارا نہیں ہے۔ یہودی کچھ کہتا ہے کہ نہیں، اسی کا بچا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی، پھر بعد میں مختلف زمانے میں اس مسجد کو الگ الگ لوگوں نے بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہاں پر مسجد بنائی تھی، اب اسی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنوایا۔ جو مسجد ہے قریب 4000 سال پہلے بنی، جی بالکل 4000 سال پہلے مسجد بنی تھی، پھر الگ الگ لوگوں نے مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد بنائی، لیکن وہ جو جگہ ہے وہی جگہ ہے۔ تو اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی پرانے زمانے میں بنا تھا، مسجد اقصی کو توڑ کر کے ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کہاں پر تھا اس کی ایگزیکٹ جگہ ابھی پتہ نہیں ہے، آپ اس کو تلاش کرو، اور یہاں پر مسجد اقصی کی جگہ ہے، یہاں سے حضور معراج کو تشریف لے گئے، اس لیے یہ ہماری جگہ ہے۔ ایک تو صاف سیدھی سی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہودی میں کہ جو مسجد اقصی ہے وہی پہلے ٹیمپل ماؤنٹ تھا، تو اس میں بھی یہودیوں کا دعویٰ صحیح نہیں، کیونکہ اسلام کا اصول اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے کہ ایک نبی کو شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ چنانچہ جو نبی آتے ہیں ان کی جو شریعت ہوتی ہے، ان کا جو پیغام ہوتا ہے، اس پر اس وقت کے تمام قوموں کو، تمام انسانوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو جو اس وقت کے نبی ہیں اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور جب وہ اس نبی کی وفات ہو گئی، اب کسی دوسرے نبی کی آمد ہوئی ہے، تو جو نبی اس وقت آئے ہیں آپ کو اس نبی کی بات ماننی پڑے گی، ان کی تعلیم پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی آپ مسلمان کہلائیں گے، اللہ کے مقرب بندے میں شامل ہوں گے۔ اگر اس نبی کو آپ نہیں مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اس سے پہلے والے نبی کو مانتے ہیں، تو آپ کا شمار کافروں میں ہوگا۔ پہلے نبی آئے ان کو تو جو بنی اسرائیل قوم انہوں نے مانا، تو
क्या मोहम्मद साहब को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। इसलिए तो अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट करते बनु इसराइल तो फिर वो हम में से होते, फिर ये लड़ाई नहीं होती। तो यहूदियों ने कहा क्या कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तक जो नबी है उनको तो माना, उनमें से कई को उन्होंने हज़रत यहया और ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल भी किया यहूदियों ने। अब ईसा अलैहिस्सलाम जो तालीमात लेकर आए उनको भी यहूदियों को मानना था, तो यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके दुश्मन हो गए, उनको सूली पर चढ़ाया इन लोगों ने, तो वहाँ से अलग हो गए। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी तालीम थी, एक बड़ी कौम ने, बड़ी तादाद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम को अपनाया, लोग उनको मानते रहे। तो हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो सही अल्लाह ताला पर ईमान लाने का ज़रिया था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उस वक्त ये हुक्म हुआ कि अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी और उनसे पहले नबियों को मानने वाले भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानेंगे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानने वालों ने उनको नहीं माना, यहूदियों ने भी नहीं माना, तो ये लोग भी काफिर की कैटेगरी में आ गए। जिन लोगों ने माना वो मुसलमान बन गए, क्योंकि हुक्म है कि जब एक नबी आ गया तो उससे पहले वाले नबी की शरीयत मनसूख हो जाती है। तो जो लोग माना मुसलमान कहलाए, जो लोग नहीं माने मुसलमान नहीं कहलाए। तो अब देखिए कि अल्लाह के मानने वाले, उनके दीन के फरमाबरदार अभी कौन है? मुसलमान है, क्योंकि यहूदी अल्लाह को अब सही से नहीं मान रहे, क्योंकि उनकी आधी बातों को मान रहे, आधी ज़्यादा बातों को नहीं मान रहे, ईसाई ज़्यादा नहीं मान रहे। तो ऐसे भी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए टेम्पल के भी हकदार जो हैं वो मुसलमान हैं, यहूदी नहीं होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह से सरकशी कर रहे हैं, अल्लाह से बगावत कर रहे हैं, अल्लाह की पूरी बातों को नहीं मान रहे। तो ये पूरी तारीख़ है उस माबद की, मस्जिद अक़सा की। मतलब कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए आज के हिसाब से जो तीन मजहब के लोग हैं उनका वहाँ पे अधिकार है, सब अपना अपना तरीके से जो अधिकार जमाना चाहते हैं। एक बैतुल लहम है वहाँ पर, जो चर्च भी है उनका बना हुआ है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत वहाँ होती तो वो अलग है। तो जो मैन यहाँ पे सूली पे चढ़ाया गया था वो उसी फ़िलिस्तीन में ही चढ़ाया गया? हाँ, फ़लस्तीन का ही वो एरिया था, मतलब जो मस्जिद अक़सा की जो जगह है उसी के आसपास, उससे थोड़ा हट करके। और जो बैतुल लहम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, वो वहीं है, एक बड़ा चर्च बना हुआ है, तो वो अलग है। तो वो उस कैंपस को लेकर के ईसाइयों का इख्तलाफ दावा नहीं है, वो सिर्फ यहूदी और मुस्लिम, यहूदी जो है उस पर दावा करते हैं। जो हैकल यहूदियों का एक प्लानिंग सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। हाँ, कई मरतबा खबर भी आई है, यहूदियों की प्लानिंग है, यहूदी अंदर अंदर सुरंग खोल रहे हैं वहाँ पर, और अंदर सुरंग खोद करके वो चाहते हैं कि मस्जिद अक़सा की दीवार मुनहदिम हो जाए और फिर उनके लिए वहाँ पर टेम्पल माउंट की तामीर करना हाँ आसान हो जाएगा। हालांकि किसी ने भी, दुनिया के किसी आलमी कानून ने यहूदियों के दावा को तस्लीम नहीं किया है। आपको मालूम होगा कि 1099 में जब रोनाल्ड ने दोबारा ईसाइयों ने कब्ज़ा किया और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया, तो मस्जिद अक़सा में भी जो मेहराब था, जो मस्जिदों की निशानियाँ थी, उसको उसने मिटा दिया था ईसाई बादशाह ने, और घोड़ा बांधने की जगह उसको उसने बना दिया था, सुलेमानी इस्तबल उसका नाम रख दिया था। फिर तकरीबन 88 साल बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी आते हैं, पूरे फ़लस्तीन पर वो फ़तह हासिल करते हैं और उन्होंने दोबारा मस्जिद अक़सा को आबाद किया, उसकी इस्लाह की। फिर सुल्तानी जो ओटोमन एम्पायर के बादशाह थे उन लोगों ने उसकी तामीर की। और जब 1967 में दोबारा इसराइल ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, चूँकि मस्जिद अक़सा जहाँ है वो तारीख़ी शहर है, उसको मशरिक़ बैतुल मक़दिस कहा जाता है, और इस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था 1967 में, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के कब्ज़ा को तस्लीम नहीं किया और ये फैसला हुआ कि वहाँ सिक्योरिटी और फ़ौज इसराइल की होगी उस अहाता में, लेकिन मुसलमानों को जो आज़ादी रहेगी। हाँ, लेकिन मुसलमान वहाँ नमाज़ अदा करेंगे, 5 वक्त की अजान होगी, नमाज होगी, सारी चीज़ होगी, सिर्फ मुसलमान ही वहाँ जा सकते हैं। यहूदियों के आने पर भी मस्जिद अक़सा में पाबंदी है। तो लोग घुस जाते हैं, हाँ, ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, ताकत के ज़ोर पर घुसते हैं, और उसके इंतज़ाम का मामला उर्दून की सरकार के हवाले है। अच्छा, एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि जो मस्जिद अक़सा की जो जगह है और जो कंट्री है फ़िलिस्तीन, अगर इस्लामिक हिस्ट्री को अगर आप उठा करके पढ़ेंगे तो 99% जो कहानी, जो किस्से हैं वो फ़लस्तीन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, चूँकि मस्जिद अक़सा फ़लस्तीन में है, तो फ़लस्तीन जो पूरा मुल्क, ज़्यादातर जो नबी हैं अगर उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी पैदाइश की जगह हो, उनके रहने की जगह, तो फ़लस्तीन से ही जुड़ता हुआ मिलता है। बिल्कुल, वो जो एरिया है ना फ़लस्तीन, शाम, मिस्र और इराक़ का, ये बहुत तारीख़ी जगह है। हदीस में बहुत सारी फजीलतें आई हैं, जैसे आखिरत में जब एक नई दुनिया शुरू होगी, दुनिया के ख़ात्मा के बाद जो आखिरत का होगा, जिसमें मैदान हश्र होगा, बरसख का मैदान होगा, जन्नत व जहन्नम और कई सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी आता है कि वो सारा जो एरिया होगा फ़लस्तीन में, फ़लस्तीन, शाम और इराक़ का एरिया होगा। तो ये जो तारीख़ी जगह है, और सबसे ज़्यादा अंबिया कराम उसी ख़ित्ते में आए, फ़लस्तीन में या शाम में, या चूँकि जो पुराना फ़लस्तीन है उसका रकबा बहुत बड़ा था, वो शाम का भी अच्छा खासा उसमें एरिया आता है, लबनान भी आ जाता है, उर्दून का भी अच्छा खासा एरिया आ जाता है, फिर दरिया नील की इस तरफ का, जिसको जॉर्डन कहते हैं। हाँ, जॉर्डन जिसको कहते हैं। तो एक तारीख़ी जगह है और बेशुमार अंबिया कराम वहाँ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम
کو بادشاہت اللہ نے عطا کی تھی مصر کی، ان کی بھی ولادت اسی علاقے میں ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر جو ہے وہ فلسطین میں ہی ہے. نئے ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر ادھر فلسطین میں، بالکل جی ہاں. اچھا چلیے، آپ نے تاریخ بتا دی ہے، اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آخری سوال آپ سے لینا چاہیں گے چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہوگی. سب سے جو مطلب لاسٹ میں سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جو کچھ بھی فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ہو رہا ہے، جتنے بھی عرب ملک ہیں وہ جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی طریقے سے جو ہے ان کو جو غزہ کے لوگوں کو سمرتھن ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لگ رہا ہے کہ جو پشچمی ملک ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو عرب ملک ہیں ان کو ڈر ہے؟ نہیں دیکھیے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ اسرائیل میں جو یہودی گئے ہیں نا، تو وہ ایک برائے نام ہے. دراصل وہ امریکہ نے اپنی ایک فوجی چھاونی وہاں پر بنا رکھی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک سپر پاور بنتا ہے جب تو اپنے طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ ہر خطے میں اس کا اثر و رسوخ رہے. تو یہاں پر سارے مسلمان ممالک تھے. لڑائی بھی ماضی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی رہی ہے. یہودیت بھٹکتے رہے ہیں یا مسلمانوں نے ہمیشہ ان کو اپنے یہاں پناہ دیا ہے. مسلم حکومت میں یہودی خوشحال ہوئے ہیں. عیسائیوں نے تو ہمیشہ ان کو مار بھگایا. خواہ جرمنی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، فرانس کی تاریخ اٹھا اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جدید دور کی تاریخ بھی، مطلب 100 سال پہلے کی تاریخ ہے. یہ روس نے اپنے یہاں سے بھگایا ہے. مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دیا ہے. 800 سال پہلے تک عیسائی ان کو بھگاتے رہے ہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ اب امریکہ کو لگا، برطانیہ کو لگا کہ ہمیں مڈل ایسٹ میں اپنا کوئی ملک بنانا چاہیے. اب یہ اپنے لوگوں کو وہاں بسا نہیں سکتے تھے، ہے نا، یا اپنا ملک کر نہیں سکتے تھے. تو ان کو ایک موقع ملا کہ جو یہودی ہے ان کو پوری دنیا سے بھگایا جا رہا ہے. اور یہودی چونکہ بڑے سرمایہ کار ہو گئے، بڑے بڑے بزنس بن گئے، بینکنگ سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تو امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک بھی مجبور ہو گئے. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی تو اس میں بھی یہودیوں نے سرمایہ کاری کی تھی، پیسہ دیا تھا. تو اس چکر میں انہوں نے کہا کہ اچھا یہودیوں کو دنیا بھر سے بھگایا جا رہا ہے، تو ان کے لیے ہم ایک ملک کا مطالبہ کریں اور ان کو وہاں پر ایک ملک بنا کر کے دیں اور یہ وہاں پر ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوں گے. تو اس چکر میں امریکہ نے اپنی وہاں فوجی چھاونی بنا رکھی ہے. اب ہے کیا کہ جو عرب ممالک ہے ان کے پاس اچھی فوجی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں. وہ خود ہمیشہ ہتھیار امریکہ سے خریدتے ہیں، ان کے دباؤ میں رہتے ہیں. ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے. تو یہ جو سعودی عرب ہو گئے یا خود مختار نہیں، ہاں خود مختار نہیں ہے، یا کہہ لیجئے یہ مذاکرات کی حد تک تو جا سکتے ہیں. ان کے پاس اتنی فوجی طاقت نہیں ہے کہ سیدھے امریکہ سے جنگ کر سکے. مسئلہ اسرائیل کا نہیں ہے. اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دے تو صرف یہ جو حماس ہے نا، یہ جو مصر کی فوج ہے، شام کی فوج ہے، حزب اللہ یہ اکیلے نمٹ لے گی اسرائیل سے. بالکل. حماس ابھی دیکھ لیجئے کہ شروع کے 4-5 دنوں میں حماس کا پلڑا بھاری تھا. اسرائیل کے لوگ گنتی کر رہے تھے، وہاں کی سرکار گنتی کر رہی تھی کہ ہمارے لگاتار لوگ مرتے جا رہے ہیں، مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. حماس کے لوگ 40-50 کلومیٹر کے ایریا میں اسرائیل میں گھس جاتے ہیں، پورا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں. ان کا آئرن ڈوم کام نہیں کرتا ہے، ان کے ٹینک کو مار گراتے ہیں، ان کے ہیلی کاپٹر جہاز کو مار گراتے ہیں. ان کی فوج مقابلہ نہیں کر پاتی ہے اور اس علاقہ کو واپس لینے میں 5-6 دن کا وقت لگ گیا اسرائیل کو. اور پھر امریکہ سے اسرائیل نے مدد کی بھیک مانگنا شروع کر دیا. برطانیہ سے مدد کی بھیک مانگی. امریکہ کا فورن منسٹر فوراً پہنچتا ہے، برطانیہ کا فورن منسٹر وہاں پہنچتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل جس نے پوری دنیا کو بتا رکھا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی سب سے مضبوط ہے، اس کی خفیہ ایجنسی سب سے پاورفل ہے، مطلب پوری دنیا کے لوگوں سے ہتھیار خرید رہے تھے. ایک چیز بتائیے کہ آپ نے ایک یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ سے جو ہے اس کو عیسائیوں نے مارا ہے. بالکل. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی رہے ہیں ان کو پریشان کیا گیا ہے. مسلمانوں نے ہمیشہ ان کو پناہ دیا ہے. تو لگ رہا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں کچھ سالوں بعد اگر ہم چلے جائیں، جب اسرائیل کافی طاقتور ہو جائے گا اور امریکہ کمزور ہوگا، تو یہ لوگ پھر ان لوگوں سے لڑیں گے جیسے فرانس ہے اور بھی جو یورپین کنٹری ہے جہاں پہ کرسچن کا جو کنٹرول ہے. تو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بدلہ لیں گے. دیکھیے مذہبی لڑائی تو ابھی انہی دونوں کی ہے، لیکن ہاں یہی میرا سوال ہے. مذہبی لڑائی تو یہودیت اور عیسائیت کے درمیان ہی ہے. چونکہ یہودیوں نے عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا، وہ ہمارے بھی نبی ہے. تو اصل لڑائی انہی، چونکہ کسی قوم کے نبی کو اگر آپ قتل کر دیں گے تو بہت بڑی، اور یہی لڑائی کی وجہ تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال بعد قسطنطنیہ کا ایک بادشاہ تھا، تو اس کی ماں تھی ملکہ علینا. اس کو پتہ چلا کہ فلسطین کی یہ جو جگہ ہے جہاں ٹیمپل ماؤنٹ تھا اور اس کو تباہ کر دیا گیا، تو وہاں پر انہوں نے کوڑا پھینکوانا شروع کر دیا، کچرے ڈلوانا شروع کر دیا. نفرت اس حد تک یہودیوں سے بڑھی گئی تھی. جرمنی کے ہٹلر نے یوں ہی یہودیوں کا قتل نہیں کیا، اسپین سے یوں نہیں بھگائے گا. تو لڑائی انہی دونوں کی. لیکن پچھلے 100-150 سالوں میں انگریزوں نے اپنی پالیسی بنائی، امریکہ نے اپنی پالیسی بنائی کہ جو دشمن تھے
انہوں نے اس کو قریب کیا, ان کو لالچ دیا اور مسلمانوں کو اس کا مخالف بنا دیا. تو یہ ان کی پالیسی رہی اور اسی پالیسی پر اس وقت عمل کر رہے ہیں. لیکن ماضی میں اگر خود یہودیوں کو شعور ہوگا, احساس ہوگا, تو کہیں نہ کہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اصل دشمن کون ہے اور کنہوں نے ان پر احسان کیا ہے. یہودی جو آج اتنے خوشحال ہیں نا, تو پتہ ہے کس وجہ سے, کہ جب مسلمانوں کی حکومت آئی, چونکہ مسلمانوں سے پہلے کہہ لیجئے کہ 6 صدی سے پہلے, عالم اسلام سے پہلے جو پوری دنیا پر حکومت تھی وہ رومن امپائر کی تھی, بازنطینی سلطنت کی تھی. قسطنطنیہ سے لے کر کے شام, عراق اور پورے خراسان کو جو ایریا تھا سب پر تھی. پھر اسلام میں تو آپ کا افغانستان کا بھی کچھ حصہ آتا ہے. تو پھر جب ترکی اور یہ سب ایریا آ جاتا ہے. پھر جب مسلمانوں کو فتح ملنی شروع ہوئی تو مسلمان عرب سے نکل کر کے شام, عراق, ایران, خراسان, ترکی اور پورے مڈل ایسٹ اور یورپ تک پہنچ گئے, اسپین تک پہنچ گئے. تو عیسائیوں کا عروج ختم ہو گیا, مسلمانوں کو عروج آیا, اور مسلمانوں کی یہودیوں سے کوئی لڑائی تھی نہیں مذہبی. تو مسلمانوں کی حکومت میں یہودیوں کو اچھی جگہ پر نوکری ملی, انہوں نے دکانیں کھولنا شروع کیا, بزنس کرنا شروع کیا, ان کو سکون ملا, اچھے عہدے ان کو ملے, اور وہیں سے لوگوں نے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا, اور پھر ان پیسوں کے ذریعے انہوں نے اپنا آگے کاروبار کیا.